بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کر رہی ہوں وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ والدین کی وہ غلطیاں جو ہم نادانی میں یا لا علمی میں کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہوتا ہے نا کہ انسان جان بوجھ کے کوئی کام کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام ایسا ہو جائے گا، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ، اب اگر آپ بچوں میں سے 2 یا 3 بچے ہیں آپ کے، تو کسی ایک کے ساتھ آپ نے پیار کیا ہے، اس کا ماتھے پہ بوسہ دیا ہے، لیکن دوسرا بچہ جو شاید کسی کام میں مصروف ہے یا کچھ کر رہا ہے، تو آپ نے اس کی طرف نہیں ایسے پیار سے دیکھا یا اسے پیار نہیں کیا، تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ ماں نے اس بچے کو پیار کیا ہے، لیکن میرے ہو سکتا ہے وہ محسوس بھی کر لیتا ہے کہ مجھے پیار نہیں کیا۔ تو یہ ایسی کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، یہ ہم نادانی میں لا علمی میں کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مصروفیت کی وجہ سے، یا اب گھر کے جو مطلب کیا لیں کہ جو کام ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم لوگ ایسی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بچے ہوتے ہیں نا، بچے بہت سینسیٹیو ہیں آج کل کے دور میں بھی اور پہلے بھی۔ بچے اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچے یہ فکرہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس سے زیادہ پیار کرتی ہیں، میرے سے نہیں، آپ نے اس کی بات مانی ہے، میری بات نہیں مانی۔ مطلب چھوٹی چھوٹی یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بچوں کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں، اور یہ ہم لاشعوری طور پہ ہم ایسا کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب ایک کام بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر 2 بچے بیٹھے ہیں، تو ان میں سے آپ نے بھی اکثر یہ ہوا ہوگا کہ ایک کام کہتے ہیں کہ اچھا یہ کام میرا کر دو، یعنی کہ یا مجھے باہر 1 گلاس پانی کا لا دو۔ اب بڑے والے بچے نے یا کسی ایک نے جواب دے دیا کہ نہیں، میں نہیں کروں گا، تو فوراً آپ دوسرے والے کو کہتے ہیں اچھا اب تم ہی لا دو، تو تم لا دو۔ تو اس ٹائم بچہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آٹومیٹکلی نہیں، اس کی وجہ سے مجھے کام یہ کرنا پڑا کہ اس نے جواب دے دیا، تو اب مجھے تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ بچہ بہت نا، اس ٹائم پہ اگر ایک کے ذمہ ہم لگا دیں کہ ہاں اب اس نے جواب دے دیا ہے تو تم نے یہ کام کرنا ہے، تو اس ٹائم پہ بچہ ایک عجیب چڑچڑا اور غصے میں آ کے نا آپ کے ساتھ بدتمیزی والے لہجے میں ہی بات کرے گا کہ نہیں، اب مجھے ہی کرنا پڑے گا یا میرے ہی ذمہ داری لگا دی۔ تو آپ یہاں تو پھر جس بچے کو آپ نے کام کہا ہے اسے کہے کہ ہاں مجھے یہ پانی لا کے دو، ٹھیک، تو تاکہ آپ اس کو آپشن ہاں یا نا کا نہ دیں، اور اگر بڑے ایک کو آپشن دیا ہے تو دوسرے کو بھی آپشن دے کہ ہاں اگر ٹھیک ہے نہیں لانا، دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی کچھ کر رہا ہے، آپ کی بات نہیں سن رہا، تو اسے کہیں چلے ٹھیک ہے کوئی نہیں، میں خود لے لیتی ہوں۔ اس سے ایک تو بچے میں یہ ہوگا کہ وہ جو دل میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس کی بات زیادہ مانی جاتی ہے یا اس کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں گھر والے اور مجھے نہیں کرتے، تو یہ احساس بچے کے دل میں نہیں آتا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات اکثر دیکھا ہے یا سنا ہے کہ چھوٹے بہن بھائی نا، جب اگر کسی بہن بھائی کا تھوڑا سا کلر ڈل ہے، اس بچے کو اس کے کلر کی وجہ سے نا، ڈل کلر کی وجہ سے بہت چڑھاتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسا بھی بالکل اگر بچے بھی کرتے ہیں آپ کے سامنے، تو آپ نے بچوں کو بھی منع کرنا ہے، اور خاص طور پہ خود ایسا کبھی رویہ نہیں بچوں کے ساتھ اختیار کرنا کہ ان کو بس کوئی کلر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بچے کو آپ نا ایک دوسرے پر ترجیح دے۔ یہ بات بچوں کو بہت زیادہ نا ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور ان کا کانفیڈنس لیول کبھی بھی جو ہے نا وہ نہیں بڑھتا۔ تو اگر ایسی بھی بات ہوتی ہے تو خود بچے کو بلکہ حوصلہ افزائی بھی کرے اور اس کو سمجھائے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز دی گئی ہے، اور ہمیں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، کلر ڈل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اچھے نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی ایک اٹریکشن کا ہی ایک طریقہ ہے، اور خود کو اور بچوں کو کبھی اس اس میں نہ آنے دے کہ یہ ہماری کوئی کمی ہے یا کہ ہمیں یہ خامی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اور اللہ نے بہت حکمت سے اپنے کام سر انجام دیے ہیں۔ تو بے شک اگر آپ بچوں میں یہ باتیں جو ہیں نا ان کے ذہن میں ان کو بٹھاتی جائیں گی، تو تھوڑا سا بھی کبھی کبھی مذاق میں کیا گیا ایک فکرہ ہی جو والدین کی طرف سے ہو، بچوں کے دل میں وہ بہت بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں والدین جان بوجھ کے نہیں، لیکن اس کا انجانے میں جو ہوتا ہے نا بچوں کے ذہن میں بہت اثر رہ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں آپ بچوں میں
ऐसी बात दूसरों के लिए भी बच्चों के सामने कभी मत करें, क्योंकि अगर हम किसी और के लिए कोई ऐसी बात करते हैं ना, तो भी बच्चे के ज़हन में ये बात बैठ जाती है। ये हम अपने ही बच्चों की परवरिश में जो होती है ना एक कमी रखते हैं, उसको ये नहीं कि हम उसको अच्छी बात सिखा रहे हैं, क्योंकि कुरान इरशाद है कि किसी अरबी को किसी अजमी पे और किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फ़ोक़ियत हासिल नहीं है। तो यही बात हमें बच्चों के ज़हन में भी बिठानी है। तो इसी तरह अगर बाज़ औक़ात हम ऐसे बच्चों के साथ कह रहे होते हैं कि उन्हें एक काम बार इस अंदाज़ से कहते हैं कि अब दाँत ब्रश कर लो या कि यूनिफ़ॉर्म पहन लो, खाना खा लो, लेकिन बच्चे हैं ना वो बच्चे उसी बात पे अटके होते हैं और वो अपना काम जो ध्यान से नहीं कर रहे। तो बच्चों के साथ जब काम करें ना, तो इस अंदाज़ में कोशिश करें कि फ्रेंडली माहौल में, ये नहीं कि उनके कोई काम उन पे फ़ोर्स करने के बजाय उनको खेलते हुए इस अंदाज़ में बात करें कि बच्चा वो काम मतवज्जा होके खुद करे। यानी कि अब दाँत ब्रश कर रहे हैं तो पहले आप उसके साथ कहें कि चलो आओ या ये काम करते हैं, मिल के करते हैं, कुछ भी काम करना है तो मिल के करते हैं। इस तरह बच्चा एक तो आपकी बात सुनेगा, अट्रैक्ट होगा, और दूसरा फिर वो काम उसे लगेगा कि ये काम सब करते हैं, तो मतलब घर में अम्मी अब्बू दांत साफ़ कर रहे हैं सब, तो हम भी साथ ही करेंगे, ये एक काम है। लेकिन जब ये खुद हम कोई काम नहीं कर रहे होते लेकिन बच्चे को कह रहे हैं कि जाओ तुम अपने नमाज़ पढ़ो, हम खुद बैठ के मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, तो बच्चे कभी भी इस तरह आपकी बात ना सुनेंगे और ना मानेंगे। ये और इस तरह की और बहुत सी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को इस चैनल पे कमेंट करना ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।